बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं 17 अजला के अंदर पहले मरहले में, उसमें अगर आप देखें तो पूरी की पूरी PTI की हुकूमत और पार्टी को हिला के रख दिया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 साल से PTI जो है वो हुकूमत में है, मरकज़ में 3.5 साल से हुकूमत में है। और PTI ये क्लेम करती रही है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, ख़ुसूसन अगर हम KPK की बात करें तो उसमें काफ़ी बेहतर रही है, और वहाँ की आवाम जो है वो उनकी कारकर्दगी से, उनके फ़ैसलों से, उनकी पॉलिसी से मुतमईन है। लेकिन इन इंतखाबात ने ये बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ जो है वो हमने देखा है कि फ़ैसला दिया है आवाम ने। अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है JUIF जो है उसने कामयाबी हासिल की, उसके बाद PTI है, फिर आज़ाद है, फिर उसके बाद ANP है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 सीटें नून लीग ने ली है, दो जमात इस्लामी ने ली है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आप टोटल काउंट करें जो अपोजिशन की पार्टियों की जो अगर सीटें हैं, आज़ाद को भी मिला लें, तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 75 से 80% वोट जो है वो PTI के ख़िलाफ़ पड़ा है इन इंतखाबात में अभी तक। अब दूसरे मरहले में क्या सूरत हाल होगी, और इसमें आने वाले दिनों में जो पंजाब के अंदर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने वाले हैं उसमें क्या सूरत हाल होगी, और जनरल इलेक्शंस पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद जान साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद जान साहब, आपने हमें टाइम दिया। शकील फरमान साहब हैं, आप GO के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर में, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। और ग़ुलाम अहमद बलोर साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के, साबिक वफाकी वज़ीर। महमूद जान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। काइंडली ये बता दें कि PTI जो है वो 8.5 साल से KP में हुकूमत के अंदर है। क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गलत उम्मीदवारों के चुनाव की वजह से PTI जो है उसको शिकस्त हुई है, क्या ये वजह है, या फिर महंगाई और आपकी जो गवर्नेंस बेहतर नहीं है उस वजह से आपको शिकस्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हतमी होती है, इसलिए कि वो हमारे पार्टी के हेड हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी जो आम जो लोगों की सोच है, महंगाई, जब हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो हम जब कैंपेन करते थे, हमारे मतलब वर्कर्स कैंपेन करते थे, तो सिर्फ लोगों का एक ही रिस्पांस होता था, महंगाई। और महंगाई की वजह से हमें ये सेटबैक मिला है। बाकी अगर आप डेवलपमेंटल वर्क को देखें, पॉलिसीज को देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क और जो है कानून साजी सबसे ज्यादा की गई है। लेकिन बदकिस्मती से एक तो कोविड आ गया, और कोविड की वजह से महंगाई आई, तो ये चंद चीजें हैं जो इफेक्ट कर गई हैं। लेकिन अगर महंगाई की वजह लोगों को समझाने हम चाह रहे थे कि महंगाई क्यों आई है। महंगाई देखें आप, पिछले अदवार में जो हुकूमतें गुजरी हैं और जिन हुकूमतों के जो अपने बंदे हुआ करते थे, जिनका मार्केट में जो ब्लैक मनी थी, जब ब्लैक मनी उनके मार्केट में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने वो मनी जो है, पैसे जो हैं वो मार्केट से निकाल दिए हैं। और जब पैसे मार्केट से निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आता है, डॉलर के रेट्स ऊपर चले जाते हैं। दूसरा, कोविड आ गया, कोविड ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, उसमें पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से मतलब ये महंगाई आई देखिए, है। आप जैसे फरमा रहे हैं कि आप जब भी मतलब जितने भी लोगों के पास आप लोग कैंपेनिंग के दौरान गए तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो सवालात उठाए थे वो महंगाई के हवाले से उठाए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टिकट एलोकेशन हुई है उसके अंदर कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, यानी ज़्यादा मामला जो है ख़राब वो आपकी महंगाई की वजह से है, यानी जो माशी पॉलिसी है उसकी वजह से लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं या तंग है या आपके खिलाफ वोट दिया उन्होंने। बिल्कुल जी, ज्यादातर चीजें जो है महंगाई की वजह से हुई हैं। ठीक और हो गए। कुछ महंगाई की वजह से, और कुछ चीजें जो हमारे पार्टी के अंदर जो मैं कहूँगा कुर्दोगलो बैठे हुए हैं, जो मतलब पार्टी ने जिन लोगों को इज्जत दी थी और उन्होंने पार्टी के मुखालिफ काम किया, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुखालिफ कैंडिडेट को सपोर्ट किया, ये भी एक वजह रही है।
ٹھیک ہو گیا. جو یعنی جو لوگ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے یا گورنمنٹ سے جو ناراض پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. غلام احمد بلور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے بھی 6 سیٹیں جو ہیں اس الیکشن کے اندر, اس میں انہیں جتنے اضلاع کے اندر یعنی 17 اضلاع کے اندر جو ہوئے اب تک کا انتخاب, اس میں کامیابی حاصل کی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 3.5 سالوں کے دوران اپوزیشن کا جو سب سے بڑا ایک نیریٹو سامنے آیا, جس میں پی ڈی ایم میں آپ لوگ پہلے تھے, چونکہ اب باہر نکل آئے ہیں, لیکن آپ اپوزیشن کا حصہ تو ہیں. یہ انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تھے, صاف شفاف تھے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انجینئرنگ نہیں کی گئی؟ بہت ساری انجینئرنگ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کافی انجینئرنگ ہوئی ہے. پہلے ایک دن سے پہلے جلسے والے تو رات کو بندہ پکڑا گیا جو مورے لگا رہے تھے, اور وہ ان کا آفیسر تھا, اور وہ جو ہو سکا گورنمنٹ کے لوگوں نے وہ اپنی طرف سے کیا. لیکن یہ کہ اجمالات جو تھے وہ حکومت کے حق میں نہیں تھے. تو جو مہنگائی ہوئی ہے نا, اب کہتے ہیں مہنگائی دنیا میں ہے. بھائی مہنگائی تو آج کل دنیا میں جو مہنگائی چلتی ہے وہ ڈالر کے پیچھے چلتی ہے. اب انڈیا میں ڈالر کا ریٹ 75 ہے, ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ 180 سے بھی بڑھ گیا ہے. تو مہنگائی ہمارے یہاں ہوئی نا, وہاں تو نہیں ہوگی نا. وہ تو جو پیٹرول بھی لیتے ہیں تو 75 روپے دے کر لیں گے 1 لیٹر, تو ہم 1 لیٹر لیں گے تو 180 روپیہ دیں گے. تو ہمارے یہاں بھی کہتے وہاں تو یہ بات ایسی نہیں ہے. ہمارے اصل میں یہ ہے کہ جو معاشی پالیسیاں میں تھی وہ ہماری گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. یہاں پر مہنگائی جو آئی ہے بے انتہا مہنگائی, تو وہ بس سے باہر ہوگی ساری بات. آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دال مہنگی, کیا پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, اور بجلی مہنگی, ہر چیز مہنگی. تو یہ سب کچھ نکل کر ایک ہوتا ہے کہ عروج جو ہوتا ہے زوال بھی ہوتا ہے دنیا میں. یہ نہیں کہ ہمیشہ عروج رہتا ہے. ہمارے صوبے سے ہی عروج ملا تھا اس پارٹی کو, اب ہمارے صوبے سے زوال کی بسم اللہ ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا جی اقتصادی طور پر بھی تو بری طرح ناکام رہے. پھر جو صاحب خارجہ پالیسی میں یہ دیکھا انڈیا نے کشمیر کو خراب کر لیا, یہ کچھ نہ کر سکے. پھر ان کی جو پالیسیاں تھیں افغانستان کے متعلق, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سارے مغربی ممالک سے اپنے آپ کو جدا کر دیا. اب امریکہ ہے ہوا ہے, ہمارے یورپین کنٹری یہ لوگ وہ ہم سے اب وہ خوش نہیں ہے. ہمارے ان کے تعلقات میں کچھ بہتری نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی ہے, خارجہ پالیسی بھی ناکام ہو گئی, اقتصادی پالیسی بھی ناکام ہو گئی. تو اب اس میں باقی بچا کیا ہے؟ اس میں تو انہوں نے دیکھ کر یہ ہوتا کہ جن لوگ جو لوگ اصل میں یہ ہوتا ہے جی جو پارسی کا ایک مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ منہ سے منہ میں کہتے خواہش کسوا دانت. حکومت چلانے کے طریقے جو ہے وہ حکمرانوں کو پتہ ہوتے ہیں کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. اب کھلاڑیوں کو تو حکومت چلانے میں مشکل ہے نا. جن لوگوں نے مہربانی کی اور کھلاڑیوں کو لا کر پر بٹھا دیا. ٹھیک ہو گیا بلور صاحب. مجھے میں پھر اسی سوال کی طرف جاؤں گا کہ جو ایک نیریٹو آپ لوگوں کی پارٹی نے اور جوائنٹ اپوزیشن نے, لیٹ می ایکسپلین اور پٹ دس کوسچن ان دس مینر, کہ آپ ایک جوائنٹ اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے کہ ایک میسو لیول کے اوپر جو ہے وہ 18 کے اندر دھاندلی ہوئی. ڈو یو تھنک کہ کیونکہ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 80% ووٹ جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی پڑا ہے ابھی تک کے نتائج جو سامنے آئے ہیں ان مقامی حکومتوں کے اندر. تو ڈو یو تھنک کہ وہ ایک مطلب اسٹریٹجی کے تحت پورا اس کے تحت جو ایک دھاندلی کی جاتی تھی یا جس کا آپ لوگ کلیم کرتے رہے, وہ ان انتخابات کے اندر ہمیں دکھائی؟ اگر اس طرح سے دھاندلی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی پھر اس وقت تقریباً 40-50 سیٹیں جیت چکی ہوتی. الیکشن میں ہارا نہیں, مجھے ہروایا گیا ہے. میری ہماری ایک 78 صوبائی اسمبلی کی 78 نمبر, اس میں مجھے 24,600 ووٹ ملے, میرے مخالف کو 40,000. 3 مہینے کے بعد وہیں پھر الیکشن ہوا تو وہ پی ٹی آئی کو جو تھا 16,000 ووٹ ملے, ہم وہ جیت گئے. تو میں اب اندازہ لگایا نا کہ وہ 40,000 ووٹ کہاں گیا, اپنے گم ہو گیا. یہ تو سامنے نظر آتا ہے. اس میں تو کوئی آرگومنٹ کی بات ہی نہیں ہے. 78 حلقہ ہے ہمارا ایک صوبائی اسمبلی کا, اس میں ہم نے میرے خلاف 40,000 ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو, مجھے 24,600. اب اس میں میرا
भतीजा शहीद हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ 3 महीनों के बाद, हमने उसकी बेगम को खड़ा किया था और पहली दफा ठीक है, वो इलेक्शन आप जीत भी गए, लेकिन अभी के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? इलेक्शन के हवाले से तो ये कि हम समझते हैं कि पीटीआई पूरी तरह पिट गई। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने इन इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट इनकाद उनका करवाया और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो थी वो उस तरह से नहीं थी, या इदारों की इंटरफेरेंस नहीं थी इसमें? वो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो तो बेचारा वो होता है कि उसके पास तो कुछ वो नहीं होता। वो जो लोग आते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं होते, वो हुकूमत के होते हैं। जो हुकूमत बैठी है उसकी हुकूमत लोग होते हैं कि जहाँ उन्होंने ऐसा तरीका सारा अख्तियार किया था कि जहाँ पर हम लोगों की अक्सरियत थी वहाँ पर एक कमरे में 2 पोलिंग स्टेशन थे। अब उसमें कैसे लोग आए, लोग खड़े रहे 2-3 घंटे लोग वापस चलें, ठीक है बिलोर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शकील साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आप ये सारी कैंपेन को भी आपने देखा और तकरीबन 8.5 साल से पीटीआई गवर्नमेंट में है, केपी में जो वजूहात बयान की जा रही हैं, यही वजह थी पीटीआई की नाकामी की, आप समझते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह है उसको आप अगर देखें तो वो महंगाई है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 8.5 साल से इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इसी बिना पे जो है इनको वफाक में हुकूमत मिली थी और इनका नारा था कि हमने मॉरिशस सियासत को ख़त्म करना है। लेकिन आप देखें कि मॉरिशस सियासत की तरफ आए तो इन्होंने अपने जो है MPAs, MNAs, इसी तरह जो सूबाई वज़रा, इसी तरह जो है गवर्नर साहब के कुछ मंजूर नज़र और रिश्तेदारों को भी जो है टिकट दिए, कुछ मंजूर नज़र अफराद के और कुछ जो है रिश्तेदारों को टिकट दिए। आज ही जो है एक रिपोर्ट आई है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिली है और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मुख्तलिफ मकामात के जो है सूबाई वज़रा, MNAs और MPAs ने इन्फ्लुएंस किया है और अपने रिश्तेदारों को और मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिलवाए हैं। और वो भी एक बड़ी वजह इसमें में कुछ महमूद जान साहब के भाई हैं उन एहतशाम खान साहब, उनके बारे में भी लिखा गया है कि उनको टिकट दिया गया। इसी तरह जो है वज़ीर तालीम है शेरान तरकई साहब, उनके करीबी रिश्तेदार हैं मुराद इकबाल को, वो उनको टिकट दिया गया है, वो भी हार गए। महमूद जान साहब के भाई हैं, वो भी हार गए। महमूद जान साहब ये अलग क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ से नूर आलम साहब ने जो है इनके भाई के मुखालिफ उम्मीदवार को जो है टिकट दिया। अब आप अगर मेयर की बात करें तो देखें सूबे में 4 जो है सिटी तहसील कौंसिल के मेयर थे। ये कितना पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक है कि 4 की 4 नशिस्तें जो हैं वो हारे हैं। और देखें बन्नू में जो है अपना मेयर मुंतखब नहीं करा सकते। पेशावर में इन्होंने एक ऐसे बंदे को मेयरशिप का टिकट दिया है जो कि दुबई में कारोबार करते थे और चंद अरसा कबल ही जो है वो पेशावर आए और उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू किया। मर्दान में ये सिटी तहसील कौंसिल की नशिस्त हार गए हैं, वहां पे मेयरशिप हारे हैं। हालांकि तो ये पेशावर के जो मेयरशिप के लिए पीटीआई के कैंडिडेट थे, इनका क्या यानी ताल्लुक क्या था? पार्टी के साथ ताल्लुक था या किसी खास शख्सियत के साथ ताल्लुक था, या इन्होंने कोई पैसा वैसा जो है पार्टी को फंड के तौर पे दिया था? देखें चारों पार्टी जो है ना, चारों पार्टियों ने मजबूत और जो है करोड़पति उम्मीदवारों को जो है टिकट दिए थे। और जिसका आप बात करें रिजवान बंगश साहब, रिजवान बंगश और अब्दुल जब्बार साहब के बारे में, जिनको इन्होंने एक यहाँ से तहसील के लिए टिकट दिया और रिजवान बंगश साहब को मेयरशिप का टिकट दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट गई है उसमें बाकायदा ये चीज लिखी हुई है कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब के करीबी साथी थे, वो उनके हिमायत याफ्ता थे। अब अगर आप बात करें ना कोहाट की, कोहाट में आप देखें कि कोहाट में इन्होंने मेयरशिप का टिकट दिया है सलमान शेनवारी साहब को। वो वहां से अपनी सीट हार गए हैं और वहां से शफी जान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और इंसाफ यूथ विंग के उम्मीदवार थे। वो जो है आजाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ाया और उन्होंने 26,000 से ज्यादा वोट दिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सलमान साहब, उन्होंने तकरीबन 15,000 वोट दिए। और जो मुखालिफ उम्मीदवार GI का जीता है उसके वोट जो है, अगर ये दोनों वोट काउंट कर लें, दोनों जो उनके इससे ज्यादा वोट बनते हैं। तो उसमें भी इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वजीर मुमलिकत जो है शहरियार अफरीदी साहब, वो जो है सलमान साहब उनके हिमायत याफ्ता थे, इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। अब लेकिन मरवत की तरफ जाएं, आप देखिए कितना बड़ा
وہ ضلع ہے، اہم ضلع ہے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی گزشتہ عام انتخابات میں اچھی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مقامی ایم پی اے ہیں ڈاکٹر ہشام انعام اللہ، جو کہ صوبائی کابینہ کا حصہ رہے ہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ ان کو صوبائی وزارت جو دی گئی تھی وہ صحت کی تھی، اور بعد میں وہ سوشل ویلفیئر کے منسٹر تھے، ان کو ہٹایا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ہشام انعام اللہ جو کہ وہاں کے مقامی ایم پی اے ہیں، ان کو جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے. جس وقت تحصیل چیئرمین کے لیے ٹکٹ دیے گئے تو انہوں نے سیف اللہ برادران کے امیدواروں کی حمایت کیا، اور وہ تمام امیدوار جو جیت گئے ہیں. چارسدہ کی طرف دیکھیں آپ، چارسدہ میں فضل محمد خان ہے، یہ وہاں سے منتخب ایم این اے ہیں. انہوں نے بھی اپنے 2 حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے کوشش کی کہ ان کو ٹکٹ دیے تاکہ وہ جیت جائیں، اور بعد میں ٹھیک ہو گیا شکیل صاحب، بالکل آپ نے بڑا جو ہے مائنیوٹلی جو ہے تمام لوگوں کے نام لے کر آپ نے بتایا کہ کن کن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو اس لوکل گورنمنٹ کے اندر پاور میں لانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ڈوب گئی اور وہ خود بھی ڈوب گئے اس کے اندر. ناظرین ایک شارٹ بریک یہاں پہ لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر محمود صاحب سے پوچھیں گے کہ آگے کی حکمت عملی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کیا ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں پہلے مرحلے کے پی کے میں، اس نے کافی زیادہ سوالات جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں اور اپوزیشن کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو مزید سکویز کریں پولیٹیکلی اور کرٹیسائز کریں. محمود صاحب آپ لائن پہ ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی. یہ پہلے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ ٹکٹ دلوانے میں کتنا کردار ادا کیا، اور پھر بھی وہ جیت نہیں پائے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہی یعنی نور عالم صاحب کی مخالفت تھی اس میں؟ میں سب سے پہلے بات یہ کہوں گا، بلور صاحب نے کہا تھا کہ یہ انجینئرڈ الیکشن تھے. ہم نے دانگی کا الزام نہیں لگایا. البتہ جے او آئی نے کتنی سیٹیں جو جیتی ہیں، نوشہرہ کی سیٹ وہ ہار گئے اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ داندلی ہوئے. مطلب جن سیٹوں پہ وہ جیتے ہیں وہاں داندلی نہیں ہوئی، جہاں پہ وہ ہار گئے وہ کہتے ہیں داندلی ہوئی. یہ تو خیر ہماری روایت رہی ہے ہماری سیاست کی. اسی طرح انہوں نے اپنے موروثی سیاست کی بات کی. میں اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کروں تو وہ 2002 سے پارٹی میں ہیں، 2002 کے ورکر ہیں. اور میں 2011 میں پارٹی میں نے شمولیت اختیار کی تھی. تو ایک پارٹی کا ورکر جو ہے، ایک بھائی میرا اگر پارٹی میں ہے، کام کر رہا ہے، ایک سوشل ورک کر رہا ہے اور وہ اپلائی کرے ٹکٹ کے لیے، تو اس میں کوئی میرے خیال سے حرج نہیں ہے، اس نے ورک کیا ہے. دوسری بڑی بات جو میں نے کہی تھی کہ میرا اپنا نہیں، لیکن میں چونکہ ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود صاحب، محمود جان صاحب، بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے حلقے کے اندر پارٹی میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جس نے زیادہ کام کیا ہو، جو زیادہ ڈیزرونگ ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کس قسم کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو پھر کرٹیسزم آتا ہے. اگر آپ جیت جاتے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر شخص اس کی جو ہے وہ انعام لینے کی کوشش کرتا ہے، جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. نہیں جی، میں نے اپنے بائک کی ٹکٹ کے لیے بالکل کوشش نہیں کی. 3-4 لوگوں نے لیکن آپ سٹنگ ڈپٹی اسپیکر ہے نا محمود صاحب. بالکل جی، لیکن مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا ٹکٹ کے بارے میں کہ ٹکٹ کس کو دیجیے. ایک پارلیمانی بورڈ تھا، پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ تقسیم کیے. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت ہماری تنظیمیں تھی. میں تحصیل کا الیکٹڈ چیئر پرسن تھا. وہ ٹکٹ جو تھے ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ کے، وہ ایز اے تحصیل چیئرمین میں نے تقسیم کیے تھے، اور وہ مطلب اختیارات میرے پاس تھے. اس دفعہ پارلیمانی بورڈ تھا، پارلیمانی بورڈ کے پاس نام گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن اس پارلیمانی بورڈ کو تو عمران خان صاحب نے ان ون وے ریجیکٹ کر دیا نا. آپ خود مطلب انہوں نے خود کہا ہے کہ جو امیدوار ہم نے منتخب کیے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. تو اٹ مینس کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اور سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تو اپنا جو ہے ڈسپلے شو کر دیا ہے نا. یعنی وہ پورے کا پورا، جس کے اندر میرے پاس ابھی 11 نام جو ہے میرے پاس موجود ہیں، عامر کیانی صاحب، عاطف خان صاحب، اس میں آپ کے جو گورنر ہے شاہ فرمان ہیں، سی ایم صاحب ہیں. جی میں مانتا ہوں جی، بالکل خان صاحب کی بات حتمی ہے، مطلب غلط ڈیسیژن ہو گئے ہوں گے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو مجھے جس نے شکست دی ہے وہ گھر کا بیبی تھا. میرا اپنا ایم این اے نور عالم خان، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، الیکشن سے پہلے میں نے خان صاحب کو کہا تھا
کہ وہ اپنے بردر ان لا فرید اللہ خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. میرا ایڈجسنٹ ایم پی اے ارباب وسیم حیات وہ آزاد کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. ایکس ٹاؤن ناظم 3 ارباب محمد علی وہ آزاد کینڈیڈیٹ کو میرے حلقے میں سپورٹ کر رہا ہے. تو مطلب یہ تو ہماری پارٹی کے وہ کردولو ہیں، مطلب پارٹی نے ان کو عزت دی. 5 سال کم از کم یہ اپنے پارٹی کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن یہ جیتے ہیں بیٹ کے نشان پہ. مجھے پارٹی نے عزت دی ہے، میں بیٹ کی حیثیت سے جیتا ہوں. مجھ سے بیٹ کا نشان ہٹا رہے، میں ایک ولیج کاؤنسل نہیں جیت سکتا. دوسرا نور عالم خان بار بار کہتے ہیں کہ یہ اپنا یونین کاؤنسل ہار گئے ہیں، تو میں ان کے ریکارڈ کے لیے کہہ دوں آپ اپنا ریکارڈ نکال لیں. الحمدللہ میں نے اپنے ولیج کاؤنسل کا ناظم ان اپوز الیکٹ کیا ہے. میرا ولیج کاؤنسل کا ناظم ان اپوز آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. دوسری بات، میں الحمدللہ اپنا ولیج کاؤنسل جیت چکا ہوں. تیسری بات، یہ انہوں نے خود آن ایئر کہی ہے کہ میری 2 بہنیں فرید اللہ خان کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایسے 1000 سیٹس بہنوں سے قربان. تو یہ سیاست لوگ بہنوں پہ قربانی کی نہیں کرتے، یہ ایک ویژن ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. ان کی سوچ جو ہے بہت محدود ہے. ہم خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ویژن کو ٹھیک ہے. محمود صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں بلور صاحب کو ذرا شامل کر لوں. بلور صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اے این پی جو ہے بہت پرانی پارٹی ہے، ایون پری پارٹیشن کی پارٹی ہے. اس کے باوجود اور پشاور کے اندر تو ماشاءاللہ آپ جیسے یعنی سیزنڈ پولیٹیشین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایم پی اے بھی مرحوم جو ہارون بلور تھے وہ میرے کلاس فیلو بھی تھے. انٹرسٹنگلی ان کی جو زوجہ ہیں انہوں نے الیکشن بھی جیتا ہے. اس کے باوجود آپ لوگ پشاور کے اندر کیا وجہ ہے کہ اے این پی جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے؟ کمزور تو نہیں، ہم نے تو بڑا اچھا ووٹ لیا ہے. وہ تو اس میں جو جیتے ہیں، ایک تو وہ 3 پارٹیاں اکٹھے تھیں اور پی ڈی ایم تھا. جمعیت جیتی اور اپنے مسلم لیگ جیتی اور مسلم لیگ بھی، اور وہ اپنا شیرپا صاحب کی پارٹی کی تھی. اور تو ہم سے وہ ابھی انہوں نے ہمارے لوگوں نے تو اس پر وہ کیا درخواست کی ہوئی ہے کہ اکاؤنٹنگ دوبارہ کی جائے. مطلب گڑبڑ ہوئی ہے کافی اس میں. تو ہم انشاءاللہ اپنے نیچے جو تھے نا، ہم نے اپنے پشاور جو ہمارا اس میں ہم نے سارے اکثریت ہم نے جیتی ہے. جو ناظم ہے اکثریت ہم نے جیتی ہے. تو ہمارے پارٹی اتنی بڑی نہیں رہی. پھر بھی دیکھیں نا، اب ہماری پارٹی تو چھوٹی پارٹی ہے، پارٹی مسلم لیگ کے مقابلے میں تو ہماری کارکردگی بہتر رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس انتخاب کے اندر صحیح پرفارمنس نہیں کی. آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا اس صورتحال کے اندر آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے بڑی گورنمنٹس کو دیکھا ہے. نہیں دیکھیں یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ان کو چھٹی کرنی چاہیے، خود ہی چھٹی کر دے تو زیادہ اچھا ہوگا. کہ پھر کیونکہ ابھی کافی ہو گیا، یہ 10 سال تو ہمارے صبح میں 8 سال ہو گئے پر کرنی. اور پھر یہ پوری طرح سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اس کی ناکامی ہے. سیاسی پالیسی ناکام ہو گئی. آپ اپنے دیکھیں نا، یہاں پر اس کی حکومت رہی ہے ہمارے کیا نام ہے ہمارے زرداری صاحب کی. کوئی آدمی جیل نہیں گیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اپوزیشن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ بیچارے کو تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا. اپوزیشن کے ساتھ بھی نہ ڈال سکے، نہ خارجہ پالیسی نہ اقتصادی پالیسیاں، وہ تقریباً تمام جگہ پر وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب جو ان کو لانے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ملک دیوالی ہو چکا ہے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا ہاتھ نہ پکڑتا تو ملک تو دیوالی ہو چکا تھا. تو اب اس حالت میں تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اب جو لانے والے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کل خدا نہ خواستہ دیوالی ہو گیا تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں ان کے بچوں کا بھی کیا اثر ہوگا؟ پھر وہ اس کے لیے بہت برا اثر ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اب ان کو چھوڑے یا پھر کر کے رہیں یا پھر کر کے فوج بنے. اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا اور کرنا، ایسے حکومت نہیں چلتی. حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک محاذ پر بھی کامیاب نہ ہوئے، نہ اقتصادی محاذ پر، نہ خارجہ پالیسی پر، نہ سیاسی پالیسی پر. اس کے لیے تو کامیاب نہیں، کہیں بھی کامیاب نہیں ہے. بالکل صحیح ہے بلور صاحب.
ناظرین میں ہم ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں. شکیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور محمود صاحب کی طرف بھی بریک کے لینے کے بعد ناظرین دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شکیل صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آنے والے جو سیکنڈ فیز ہوگا کے پی کے اندر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ کے 5 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ابھی انتخاب ہونا ہے. 4 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فاٹا کے ہیں اور ان ایریاز کے اندر ہزارہ کے اندر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کی کافی زیادہ ماضی کے اندر بھی ابھی بھی انہوں نے وہاں سے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. پھر کوہستان بٹگرام کے اندر جے یو آئی ایف جو ہے اس کی ایم این اے جو ہے وہ اکثر ان کے ایم این ایز جو ہیں وہاں سے اور ایم پی ایز جو ہے وہ جیتتے رہے ہیں. تو آپ پھر اسی طرح سوات ہے شانگلہ ہے تو کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے بھی چل کے صورتحال پی ٹی آئی کی ایسی ہوگی یا ڈو یو تھنک کہ کوئی بہتری کے کوئی گنجائش نظر آتی ہے ہمیں؟ دیکھیں جن اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کی اچھی بڑی سیٹیں حاصل کی تھیں، جن میں آپ دیکھ لیں مردان دیکھ لیں، چار صدر دیکھ لیں، نوشہرہ دیکھ لیں، کوہاٹ دیکھ لیں، وہاں پہ ان کی ایون پرفارمنس ثوابی جو ہے بری رہی ہے. اور آپ قیمت ثوابی بھی دیکھ لیں، جی وہاں پہ ان کی پرفارمنس جو ہے متاثر کن نہیں رہی. شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو. اب آپ جن اضلاع کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں، اگر صدر ڈسٹرکٹ دیکھیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان یا جی آئی وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہاں پہ سے آپ یہی امید کر سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ سیٹیں وہاں سے نکالیں گے. اسی طرح جو ہزارہ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ سیٹیں نکالیں گے. ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی سیٹیں، لیکن وہاں پہ بھی جی آئی کی پریزنس ہے. وہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں. آپ تو ان الیکشن سیکنڈ فیز کے الیکشن سے کہہ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آئندہ انتخابات ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات پنجاب میں، جس کے لیے تمام قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے، وہاں پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں بھی جو ہے بڑا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح جو جنرل انتخابات ہیں وہاں پہ بھی ان انتخابات کی بھی اس کے اثرات پڑیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان آنے والے انتخابات میں بہت بڑا جو ہے اس چیز کا نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عوام کی رائے دیکھیں، پوائنٹ صاف کلیئر کٹ ہے، عوام نے اپنی رائے دے دی آپ کو اور وہ رائے آپ سمجھ لیں. آپ نے موریثی سیاست کا نعرہ، خاتمے کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. آپ ٹکٹ جو ہے جینیون امیدوار ہیں ان کو دیں، جو پارٹی کے ساتھ جن کی امیدوار جو ہے وہ آپ کو سیٹ میں جیتے گئے. آپ نے سب سے ٹاپ پرائیورٹی اب یہ رکھنا ہے کہ آپ نے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے. آپ نے مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ٹھیک ہے. ہے. شکیل صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ محمود خان کی جو پرفارمنس ہے اس کو اب کیسے 3.5 سالوں کی پرفارمنس، چلیں پچھلے پرویز خٹک صاحب کی ہم بات نہیں کرتے، ان 3.5 سالوں کی پرفارمنس کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ؟ اگر ہم صرف پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں، ایوریج لیٹر سے کہ ہم کہتے ہیں جی 300 بلین ان کو ملے ہیں، تو 2700 ارب روپے تو پی ایس ڈی پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی میں لے چکی ہے. کیا 27 خرب کے کوئی پروجیکٹس آپ کو، کوئی انفراسٹرکچر، کوئی سکول جو ہے یا کالجز، ہاسپٹلز، یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ کوئی انفراسٹرکچر دکھائی دیتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ کا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں نا تو محمود خان صاحب کی کارکردگی کی آپ بات کریں تو دیکھیں اس میں اب وہ کہیں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور کہیں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. دیکھیں صحت انصاف کارڈ ہے، یہ بہت بڑی سہولت دی ہے کے پی کے عوام کو، اور اس کو جو ہے مرحلہ جو ہے اب لیکن وہ بڑھایا جا رہا ہے. ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی نا. یہ تو ایک بہت بڑی ظاہر ہے کہ لوگوں کو سہولت ملی لیکن ووٹ پھر بھی نہیں دیا لوگوں نے ان کو. تو فیکٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ فیکٹر آپ کی کامیابی جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ مہنگائی ہے. ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدوار تھے، جب وہ کمپین کرنے کے لیے گئے ہیں تو لوگوں کی جانب سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے اوپر یہ سوال ہوئے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو گزشتہ عام انتخابات میں سیٹیں جتوائی ہیں، اس کے باوجود یہ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ محمود جان صاحب سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ ایک بات کر رہے تھے غلام بلور صاحب کی، سمر بلور کی سیٹ ہم نے جیتی ہے. دیکھیں دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
अकेले तौर के ऊपर इन इंतखाबात में उतरी है, और उनकी जो मुखालिफ जमात है GUI, वो PDM के साथ उनका इत्तेहाद था। मुस्लिम लीग नून ने जो है उनको वोट दिए, अपने उम्मीदवार बिठाए हैं। मेयरशिप की जो नशिस्त थी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार बिठाया है। इसी तरह जो है कौमी वतन पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और सूबे के मुख्तलिफ अजला में उन्होंने इनकी सपोर्ट की है। अब जहाँ तक आप कहते हैं, अब आप PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP दोनों मुतफिका तौर के ऊपर निकली हैं और एक साइड के ऊपर हुई हैं। आप देखें, अगर समर बिलोर साहब के इंतखाबात की बात करें, गुलाम बिलोर साहब, तो उस इलेक्शन में तमाम अपोजिशन मिल गई थी और उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP यहाँ पे इत्तेहाद करती तो आप देख लेते कि रिजल्ट जो था आपको मुख्तलिफ मिलता, बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही है। महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बता दें कि आने वाले इंतखाब जो बाकी अजला के अंदर रहते हैं KP में, उसका क्या स्ट्रेटजी होगी? डू यू थिंक कि जिन लोगों को ऑलरेडी आप लोग कमिट कर चुके हैं या जो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे, क्या उनको रिविजिट किया जाएगा? और ये जितनी भी जो कमेटी बनाई गई थी एलोकेशन ऑफ टिकट्स के हवाले से, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? जी देखिए, शिकस्त से ही आदमी सीखता है जी। जो गलतियां अभी की गई हैं, इंशाल्लाह अभी वो गलतियां नहीं होंगी। खान साहब खुद उसको मॉनिटर करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कम बैक करेगी इंशाल्लाह। ये अभी हमारे बिलोर साहब ने एक बात कही कि उनको फॉरेन गवर्नमेंट क्विट करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग ये बात कहे, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है, एक पार्टी है, वो कर सकते हैं। तो ANP और मौलाना की पार्टी ये बात इसलिए बिल्कुल ना करें। इनकी मिसाल तो वो कस्टम चोर गाड़ी जैसी है जो खैबर से पेशावर नहीं आ सकती, तो वो तो सूबे से बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो ये खारजा पॉलिसी पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इनको तो सिर्फ अपने सूबे तक ये महदूद है। इनकी पार्टी का तो ना वजीर आजम बन सकता है और ना ये सोच रहे हैं। तो मतलब ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। खारजा पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जा रही है। और टिकटों के हवाले से मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुई। खान साहब इसको रिविजिट करेंगे, मेरिट पे टिकट दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और जो गलतियां की गई हैं पिछले इलेक्शन में वो हम नहीं दोहराएंगे, और इंशाल्लाह हम इसको कम बैक देंगे और तमाम तहसील उस पे हमारे चेयरमैन कामयाब होंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद जान साहब, आपने हमें टाइम दिया। शकील फरमान साहब, आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमारे साथ थे, GO TV के आप ब्यूरो चीफ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद बिलोर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, रहनुमा ANP अवामी नेशनल पार्टी, तीनों मानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।